بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، نور الہدیٰ کتاب کی آج ہماری یہ کلاس نمبر 81 ہے، اور آج کی کلاس میں ہم اسی باب کو لے کر آگے مکمل کرتے ہیں جو ہم نے گزشتہ نشست سے جو باب شروع کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں ایک انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر اس روزے کی قضا تو لازم ہوتی ہے، لیکن اس پر جو ہے کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا اس کو ادا کرنی پڑے گی، بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا، لیکن 2 مہینے کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ اس پر لازم نہیں ہے۔ تو اس کی تقریباً بہت ساری صورتیں ہم نے پڑھی تھی، تقریباً 26 صورتیں ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، اور یہاں سے اس کی مزید صورتیں ہیں۔ کہتے ہیں 27 نمبر صورت سے دیکھیے، فرماتے ہیں او افطرت خوفا علی نفسها من ان تمرض من الخدمہ امتا کانت او منکوہتا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کوئی نکاح میں کوئی بیوی ہے، کوئی عورت ہے گھر کا کام کر رہی ہے، یا کوئی باندھی ہے جو گھر کے کام کرتی ہے، اس نے روزہ رکھا تھا اور گھر کے کام اتنے زیادہ ہو کہ اس نے اس خوف سے روزہ توڑ دیا کہ کہیں میں یہ گھر کے کاموں کی وجہ سے میں مرض میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس لیے میں روزہ توڑ دیتی ہوں، تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں اس پر قضا لازم ہوگی، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے فرماتے ہیں یا افطرت، روزہ توڑ دے، خوفا علی نفسها، اپنے نفس پر خوف کھاتے ہوئے اس بات سے کہ خدمت وغیرہ کی وجہ سے اس کو مرض لاحق ہو جائے گا، خواہ وہ باندھی ہو یا منکوح عورت ہو۔ 28 او صب احد فی جوفہ ماء وهو نائم، یا کسی نے اپنے کسی جوف کے اندر پانی ڈال دیا، کسی نے کسی کے جوف میں پانی ڈال دیا اور وہ سو رہا ہو، مطلب کوئی آدمی سو رہا ہے اور دوسرے نے اس کے ناک میں پانی ڈال دیا یا اس کے منہ میں پانی ڈال دیا یا کسی وجہ سے، اور جس سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور لیکن یہ ہے کہ بعد میں کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضاء لازم ہوگی اس صورت کے اندر بھی۔ 29 میں دیکھیے، فرماتے ہیں اکل عمدا بعد اکلہ ناسیا ولو علم الخبر علی الاصح، ایک آدمی نے بھول کر کچھ کھایا یا پیا، اب بھول کر تو روزہ نہیں ٹوٹتا اگر کوئی آدمی کھا لے یا پی لے بھول کی وجہ سے، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا اور اس نے بعد میں جان بوجھ کر کھا لیا کہ ویسے بھی میرا روزہ تو ٹوٹ چکا ہے بھول کر کھانے کی وجہ سے، تو چلو اب میں جان بوجھ کر کھا لیتا ہوں، تو اس جان بوجھ کر کھا لینے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس پر صرف قضا ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس کو اس حدیث کا پتہ بھی ہو جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ بھئی بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پھر بھی اگر وہ بھول کر کچھ کھا لے اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہوئے کہ بھئی میرا روزہ تو ٹوٹ چکا ہے اور جان بوجھ کر کھا لے، تو روزہ پھر بعد میں جان بوجھ کر کھانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس پر کفارہ نہیں، صرف قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح نمبر 30 پہ او جامع ناسیا ثم جامع عامدا، ایک آدمی نے بھول کر بیوی کے ساتھ جماع کر لیا اور پھر یہ سوچ کر جان بوجھ کر دوبارہ جماع کر لیا کہ ویسے بھی روزہ ٹوٹ چکا ہے، تو پھر جان بوجھ کر جماع کرنے کی وجہ سے بعد میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ وجہ وہی ہے کہ شک ہو گیا تھا اس کو اور اس نے روزہ توڑنے کے مقصد سے جماع نہیں کیا، بلکہ اس نے یہ سوچ کر جماع کیا کہ میرا روزہ تو بھول کر جماع کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ 31 او اکل بعد ما نوا نہارا ولم یبیت نیتہ، یا ایک آدمی نے دن کو نیت کر لی اور اس کے بعد اس نے کھا لیا، حالانکہ اس نے رات سے نیت نہیں کی تھی۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس نے رات سے تو روزے کی نیت نہیں کی، ٹھیک ہے، اور صبح یعنی کہ دن کے وقت اس نے یعنی کہ نیت کر لی روزے کی، اور اس کے بعد اس نے کچھ کھایا پیا، لیکن اس کے گمان اس بنیاد پر اس نے کھایا کہ بھئی میں نے تو رات سے نیت نہیں کی تھی روزے کی، ابھی صبح نماز کے بعد نیت کی ہے، اب اس نیت سے تو روزہ نہیں ہوا، تو جب اس نیت سے روزہ نہیں ہوا تو لہٰذا میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اور اس نیت سے اس نے پھر بعد میں کھا لیا کہ بھئی میرا روزہ نہیں ہوا، تو اس وجہ سے اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس پر پھر کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے۔ تو کہتے ہیں اکل بعد ما نوا نہارا، دن کو نیت کرنے کے بعد کھا لیا اور رات سے اس نے نیت نہیں کی تھی، تو پھر شک ہو گیا تھا اس کو کہ میں نے رات سے نیت نہیں کی تو میرا روزہ نہیں ہوا، اور اس بنیاد پر اس نے پھر کھا لیا۔ او اصبح مسافرا فنوى الاقامۃ ثم اکل، یا ایک آدمی مسافر یہ صبح کے وقت مسافر تھا، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے اقامت کی نیت کر لی اور پھر اس نے کچھ کھایا، مطلب یہ ہے کہ صبح سحری کے وقت ایک آدمی مسافر تھا،
اب اس وقت تو اس کو روزہ رکھنے نہ رکھنے کا اختیار ہوتا ہے نا، شریعت نے اختیار دیا ہے اس کو رکھے نہ رکھے، لیکن اس نے اقامت کی نیت کر لی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے کچھ کھایا پیا، یعنی دن کے وقت کچھ کھایا پیا، اب اس کی وجہ سے اس پر پھر قضا لازم ہوگی اور کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ وجہ ظاہر ہے کہ اس نے یہ سمجھا کہ بھئی میں چونکہ صبح کے وقت مسافر تھا تو میرا روزہ نہیں ہوا، تو اس لیے ایسی صورت میں اس کا جو ہے اس پر صرف قضا لازم ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ نیت تو کر لی روزے کی لیکن رات سے، لیکن پھر صبح کے وقت وہ مسافر تھا اور پھر اقامت کی نیت کر کے کھا لیا کچھ، تو پھر ایسی صورت میں بھی اس پر صرف قضا ہے۔ او سافر بعد ما اصبح مقیما فاکل، یا ایک آدمی نے صبح کے وقت تو مقیم تھا اور صبح کے وقت مقیم ہونے کے بعد اس نے سفر کیا اور پھر سفر میں کچھ کھا لیا، تو بھی اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو سفر کے اندر روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے، اگر مقیم ہو، آپ صبح کے وقت مقیم ہیں اور پھر دن کو وقت سفر پہ نکلے تو آپ کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے، بشرطیکہ کہ سخت مجبوری نہ ہو اور پیاس اور بھوک وغیرہ نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر کسی نے توڑ دیا سفر کی وجہ سے تو اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ او امسک بلا نیت صوم ولا نیت فطر، یا ایک آدمی جو ہے وہ پورا دن بغیر کسی روزے کی نیت کے اور بغیر روزہ توڑنے کی افطار کی نیت کے رکا رہا، ٹھیک ہے، نہ کچھ کھایا پیا صبح سے شام تک، لیکن نہ روزے کی نیت ہے نہ کچھ اور نیت ہے اور ایسے ہی رکا رہا، تو بھی اس کا یہ روزہ نہیں ہوا اور اس پر پھر قضا لازم ہوگی، ہاں البتہ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ دو صورتیں ہیں کہ او تسحر او جامع، ٹھیک ہے، شاکن فی طلوع الفجر وہ طالع، مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے صبح سحری کے وقت سحری کھا رہا تھا اور یا بیوی کے ساتھ جماع کر رہا تھا اور اس کو شک کی تھا کہ بھئی ابھی تو ٹائم ہے، ابھی جو ہے سحری کا وقت ختم نہیں ہوا، طلوع الفجر نہیں ہوا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بھئی اس نے جو جماع کیا یا اس نے جو سحری کھائی ہے وہ تو سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد کیا ہے، تو بھی اس کا روزہ نہیں ہوا اور اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے، تسحرہ سحری کی یا جماع کیا بیوی کے ساتھ، شاکن فی طلوع الفجر، طلوع الفجر میں شک کرتے ہوئے، اور حالانکہ طلوع الفجر ہو چکی ہو، مطلب یہ ہے کہ صبح سحری کا وقت ختم ہو چکا ہو، تو پھر بھی اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح او افطر بظن الغروب والشمس باقیۃ، یا کسی نے روزہ افطار کر لیا اس گمان کے ساتھ کہ سورج غروب ہو چکا ہے، مغرب کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے اور اس نے روزہ توڑ دیا، لیکن والشمس باقیۃ، سورج باقی ہو، مطلب ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، ٹائم داخل نہیں ہوا تھا، تو بھی اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، روزہ اس کو ٹوٹ جائے گا اور اس کی صرف قضا کرے گا اور روزہ کفارہ نہیں ہوگا۔ 38 سے ہے او انزل بوطء میتۃ، کسی مردار کے ساتھ وطی کی وجہ سے کسی نے کر لیا، وطی کر لیا اور اس کا انزال ہو گیا، تو بھی قضا ہے۔ جانور او بہیمۃ، جانور کے ساتھ کسی نے یہ کام کر لیا اور اس کا انزال ہوا، او بتفخیذ، یا بیوی کے رانوں کے اندر کسی نے انزال کر دیا، او بتبطین، یا اس کے پیٹ کے ساتھ مس کرتے ہوئے انزال کر دیا، او قبلۃ، یا بیوی کو بوسہ دے کر انزال ہو گیا کسی کا، او لمس، یا بیوی کو چھو کر کسی کا انزال ہو گیا، ان تمام صورتوں میں انزال ہوا تو صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ او افسدہ صوم غیر اداء رمضان، ادائے رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ تھا اور وہ کسی نے فاسد کر دیا تو بھی اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ یہ بات ہم پہلے ہی پڑھ چکے تھے کہ کفارہ صرف رمضان کے روزے کو جان بوجھ کر توڑنے میں ہے، کسی اور رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ توڑ رہا ہے تو پھر اس میں کفارہ نہیں ہے۔ او وطئت وہی نائمۃ، یا کسی عورت کے ساتھ جماع کیا گیا اور وہ سو رہی تھی، مطلب ایک عورت سو رہی تھی دن کو اور اس کے ساتھ شوہر نے جماع کر لیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، یا جب پتہ چلا تو اس وقت سب کچھ ہو گیا تھا، تو اس طرح کی صورتحال کے اندر پھر اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، ہاں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ او اقترت فی فرجها علی الاصح، یا یہ عورت نے اپنے شرمگاہ کے اندر کوئی قطرے ڈال دیے دوائی وغیرہ کے، تو بھی جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا اگر مثانے تک جائے گا دوائی جائے گی، عمومی طور پر چلی جاتی ہے دوائی، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ او ادخل اصبعه مبلولۃ بماء او دهن فی دبرہ، یا کسی نے انگلی داخل کر دی، تر انگلی پانی کے ساتھ تر تھی، او دہن، یا تیل کے ساتھ تر انگلی تھی اور وہ اس نے داخل کر دی اپنے دبر میں، پچھلے حصے میں، تو پھر اس کا روزہ چھوٹ جائے گا۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اتنے اندر تک اگر کوئی گیلی انگلی یا تیل والی انگلی یا دوائی والی انگلی لے گیا کہ جہاں عمومی طور پر حقنہ کیا جاتا ہے تو وہاں تک پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ کہ صرف شروع میں اگر ہلکا سا لے کر داخل ہوا ہے تو پھر روزہ نہیں چھوٹے گا۔ او ادخلته فی فرجها الداخل فی المختار، یا عورت نے اسی طرح تر انگلی یا دوائی
والی انگلی یا تیل والی انگلی اپنی شرمگاہ میں آگے والی شرمگاہ میں داخل کر دی اور فرج داخل تک لے گئی اندر تک، تو چونکہ وہ دوائی اندر چلی جاتی ہے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح او ادخل قطنة فی دبرہ وغیبہ، کسی نے اپنے دبر میں پچھلے حصے میں روئی داخل کر دی اور اس کو غائب کر دیا اندر، تو بھی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ او فی فرجہا داخل وغیبتھا، یا عورت نے اپنی اگلی شرمگاہ کے اندر روئی وغیرہ داخل کر دی اور اس کو غائب کر دیا اندر لے جا کر۔ او ادخل حلقہ دخانا بصنعہ، یا کسی آدمی نے دھواں جو ہے وہ اپنے اختیار سے اپنے گلے میں اپنے حلق میں داخل کر دیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ کسی مطلب لوبان وغیرہ یا اگربتی کا دھواں وغیرہ کسی نے حلق میں داخل کر دیا، جس کو عمومی طور پر لوگ تلذذ اور لذت اور عادت وغیرہ کے لیے استعمال نہیں کرتے، نشہ وغیرہ کے لیے، لیکن بعض صورتوں میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص اپنے اختیار سے دھواں اپنے حلق میں لے جائے اور وہ دھواں اس کے میلان اور اس کے سمجھ جائیے کہ تلذذ اور اس کی عادت کے طور پر ہو، جیسے سگریٹ نوشی ہوتی ہے، تو اس صورت میں پھر کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ یہ جو صورت ہے یہ اتفاقی صورت ہے کہ کوئی ویسے اتفاقی طور پر اس طرح کسی نے جان بوجھ کے اپنے حلق میں ایسا دھواں داخل کر دیا جو دھواں اس کی عادت اور اس کے میلان یا نشہ کا حصہ نہیں تھا، تو پھر اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ او استقاء، یا کسی نے جان بوجھ کے الٹی کر دی، کہ ولو دون ملء الفم، اگرچہ وہ منہ بھر کر نہ ہو، منہ بھر کر سے کم ہو ظاہر روایت کے مطابق، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ منہ بھر کر ہو، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ یہ تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جان بوجھ کر ایک آدمی انگلی وغیرہ ڈال کر قے کرتا ہے تو تب روزہ ٹوٹے گا جب منہ بھر کر ہو کے، ٹھیک ہے، ویسے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر واپس اندر لے گیا پھر تو ٹوٹے گا ہی، وہ اس صورت میں بھی تو اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو پھر ٹوٹ جائے گا۔ یہ دیکھیے، او اعاد ما زرعه من القی، یا اس کو جو الٹی ہوئی ہے اس کو اس نے لوٹا دیا، گلے کے اندر لے گیا اور وہ منہ بھر کر ہو اور اس کو اپنے روزہ یاد ہو، تو ایسی صورت میں، بلکہ اس صورت میں علماء نے منہ بھر کر کی شرط بھی نہیں لکھی، تھوڑی سی بھی اگر الٹی ہوئی اور وہ منہ سے اندر لے گیا، داخل کر دیا، حلق سے واپس لے گیا، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ او اکل ما بین اسنانہ وکان قدر الحمصہ، یا اس نے کھا لیا وہ چیز کھا لی جو اس کی دانتوں کے اندر پھنسی ہوئی تھی اور وہ ایک چنے کے دانے کے برابر تھی، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ او نوى الصوم نهارا بعدما اکل ناسیا قبل ایجاد نیتہ من النہار، کہتے ہیں یا ایک آدمی نے روزے کی نیت کر لی دن کو، بعد اس کے کہ اس نے بھول کر کھا لیا تھا، اور قبل ایجاد نیت من النہار، اور دوبارہ یعنی کہ نیت کو ایجاد کرنے سے پہلے۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر اس نے رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی صبح سے، ٹھیک ہے، اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ رمضان کا روزہ ہے، اگرچہ اس نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، لیکن اس نے روزے کی نیت نہیں کی، روزے کی نیت نہیں کی تھی اور بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا، بھول کر، اور پھر بھول کر کھانے پینے کے بعد اس کو یاد آیا کہ یہ تو رمضان ہے اور میں نے صبح سے سوائے بھول کر کھانے پینے کے اور کچھ نہیں کیا، تو وہ روزے کی نیت کرتا ہے، تو یہ اب اس پر بھی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، یہ روزہ نہیں ہوا، اگرچہ اس نے بھول کر کھایا تھا، لیکن بھائی بھول کر کھانے سے پہلے اس نے روزے کی نیت کی نہیں تھی، تو جب کی نہیں تھی تو بھول کر کھانے سے اس کا روزہ گیا، اگرچہ اس نے بھول کر کھایا ہے لیکن اس سے پہلے روزے کی نیت نہیں تھی، اگر اس سے پہلے روزے کی نیت تھی پھر بھول کر کھانے پینے سے مسئلہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں یہ او اغمی علیہ، یا کسی پر بے ہوشی طاری ہو گئی، ولو جمیع الشہر، اگرچہ پورا کا پورا مہینہ ہو، تو تب بھی اس پر قضا ہے اور کفارہ نہیں، الا انه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الاغماء او حدث في ليلته، البتہ اس دن کی قضا نہیں کرے گا جس کے اندر اس پر بے ہوشی آئی ہے یا جس رات کے اندر اس کو بے ہوشی آئی ہے، کیونکہ اس دن کی نیت تو اس نے کی ہوگی روزے کی، تو اس دن کا روزہ تو ہوا بغیر کھائے پیے، وہ شام تک رکا رہا، لیکن بعد والے دنوں میں چونکہ اس کی نیت نہیں ہوئی تو اس لیے بعد والے دنوں کی قضا اس پر لازم ہوگی۔ او جن غیر ممتد فی جمیع شہر، یا ایک آدمی پر جنون لاحق ہو گیا لیکن غیر ممتد تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں تھا اور پورا مہینہ رہا، تو اس پر بھی پورا مہینے کی قضا لازم ہوگی اور کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ولا يلزمه قضاؤه بافاقته ليلا او نهارا بعد فوات وقت النیت فی الصحیح، کہتے ہیں کہ انسان پر، اس آدمی پر قضا لازم نہیں ہوگی اگر وہ رات کو یا دن کو افاقہ اس کو ہوا لیکن نیت کا وقت فوت ہو چکا تھا، تو کیا اب وہ اس کی یعنی وہ کرے گا، یعنی اس دن کی قضا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس میں اصل میں دو روایات ہے،
ایک روایت تو یہ ہے کہ اگر یہ مجنون یا یہ جو بے ہوشی اس پر طاری ہوئی ہے، اگر اس کو اس وقت میں ہوش آیا، ٹھیک ہوا کہ جس وقت ابھی روزے کی نیت کا ٹائم باقی تھا، مطلب نصف النہار سے پہلے پہلے، دن کو 11 10:30 بجے سے پہلے پہلے، تو پھر تو وہ نیت کر لے اور روزہ صحیح ہو جائے گا. اور اگر اس کے بعد اس کو ہوش آیا ہے، ٹھیک ہوا ہے، تو پھر اس کا روزہ صحیح نہیں ہوا. اور وجہ ظاہر ہے کہ بھئی اس کی نیت صحیح نہیں ہوئی. لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، کسی بھی وقت اس کو افاقہ ہوا، رات کو، دن کو، اور نیت کا ٹائم اگرچہ ختم ہوا ہو تو بھی اس کا وہ روزہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اور یہ دونوں قول بھی صحیح ہے. بہرحال احتیاط پہلے والے قول کے اندر ہے، لیکن دوسرے قول پر بھی ضرورت کے وقت عمل کر سکتا ہے. یہ ایک صفحہ ہے، مختصر سی فصل ہے، بڑی اہم فصل ہے. اس میں یہ ہے فصل فی من یجب علیہ الامساک بقیۃ اليوم، کہ یہ فصل ہے اس شخص کے بیان میں جس پر باقی دن امساک لازم ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ انسان کا روزہ تو نہیں ہوتا اس دن، ٹھیک ہے، رمضان ہے اور دن کو کوئی ایسا عذر پیش آیا کہ آپ کا روزہ اب روزہ شمار نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود شام تک آپ کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، آپ کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے. اگرچہ روزہ آپ کا نہیں ہے، روزہ آپ کا ٹوٹ چکا ہے اور روزہ آپ کا نہیں ہوا اس دن، لیکن پھر بھی آپ شام تک کھائیں گے پیئیں گے نہیں، تو اس کو کہتے ہیں امساک، بغیر روزے کے امساک، بغیر روزے کے رکے رہنا. تو یہ کون سی صورتیں ہیں ذرا دیکھیے. فرماتے ہیں کہ یجب الامساک بقیۃ اليوم علی، کہ امساک واجب ہے باقی دن، یعنی باقی ماندہ دن جو باقی بچا ہو، یہ ان لوگوں پر. اب وہ لوگ کون کون ہیں ذرا دیکھیے. نمبر 1، من فسد صومہ، ایک وہ آدمی ہے جس کا روزہ فاسد ہو گیا ہو. مطلب روزہ صبح سے ٹھیک تھا، لیکن دن کو اس نے روزہ اپنا کیا کر دیا، فاسد کر دیا، کسی وجہ سے فاسد ہو گیا. اور تو ایسی صورتحال میں باقی دن وہ اسی طرح رہے گا اور کچھ کھائے گا پیے گا نہیں، اگرچہ اس کا روزہ فاسد ہو چکا ہے پھر بھی. ٹھیک ہے. نمبر 2، وعلی حائض ونفساء طہورتا بعد طلوع الفجر، اور اس حائضہ عورت پر بھی رکنا واجب ہے، اور نفاس والی عورت پر بھی، جب وہ دونوں طلوع فجر کے بعد پاک ہوا جائے. مثال کے طور پر ایک عورت کو حیض ہے یا نفاس ہے اور صبح کے وقت بھی ہے، لیکن طلوع فجر کے بعد جو ہے مطلب صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے دن کے وقت، یعنی جس وقت سحری کا ٹائم نہیں ہوتا، ختم ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت وہ حائض والی عورت حیض سے پاک ہو گئی یا نفاس والی عورت نفاس سے پاک ہو گئی، تو اب یہ روزہ تو ان کا نہیں ہوا نا، کیونکہ سحری کے ٹائم یہ ناپاک تھی تو ان کا روزہ نہیں ہوا. اب روزہ تو نہیں ہوا، لیکن باقی دن یہ جو ہے امساک کرے گی اور کچھ کھائے گی پیے گی نہیں. ان کے لیے کچھ کھانا پینا جو ہے وہ ممنوع ہوگا اور ناجائز ہوگا. لیکن اس کے برعکس اگر ایک عورت کو نے روزہ رکھا تھا، صبح ٹھیک تھی، دن کو اس کو حیض شروع ہو گیا یا نفاس شروع ہو گیا، تو اس کے بعد وہ کھا پی سکتی ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے اگر حیض شروع ہو جائے. لیکن اگر حیض رک جائے اور پاکی حاصل ہو جائے تو اس کے بعد ان کے لیے کھانا پینا جو ہے وہ منع ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے یہاں پڑھا. نمبر 3، وعلی صبی بلغ، اس بچے پر بھی یہ رکنا لازم ہے جو بالغ ہو جائے، مطلب نابالغ تھا، دن کو بالغ ہو گیا، تو اب اس کے بعد وہ شام تک کچھ کھائے گا پیے گا نہیں. وکافر اسلم بعد طلوع، اس طرح کافر تھا، مسلمان ہو گیا طلوع فجر کے بعد، تو اس پر بھی رکنا لازم ہے. وعلیہم القضاء الا الاخیرین، ان سب پر قضا تو لازم ہے ان روزوں کی، لیکن آخری دونوں پر قضا نہیں ہے. مطلب بچہ اگر دن کو بالغ ہو جائے یا کافر اگر دن کو مسلمان ہو جائے تو ان دنوں اس دن کی قضا ان دونوں پر نہیں ہے. باقی حیض اور نفاس والی عورتوں اور ان پر تو ہے، وہ قضا کرے گی. تو بہرحال یہ فصل روزے سے متعلق ختم ہو گیا. یہاں سے اب یہ تفصیلات شروع ہو جائیں گی کہ کون سی چیزیں مکروہ ہے روزے دار کے لیے، کون سی چیزیں مکروہ نہیں ہے، اور کون سی چیزیں مستحب ہے. تو یہ 3 چیزیں انشاءاللہ اس فصل کے اندر آ جائیں گی.